أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات امام الانبیاء افضل البشر خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جماعت، ابھی جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے تعلق سے اہل بدعت کیا کیا رسومات کی پابندی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اہل سنت کی یہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. دونوں اس کی عظمت اور اس کی اہمیت سے واقف ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مہینوں کی گنتی 12 بتلائی ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. ان 4 مہینوں کی تعظیم اور اس کی اہمیت زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد ان 4 مہینوں کی حرمت اور اس کی عظمت باقی رہا، اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا. ابھی جو یہ مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب، اس کے تعلق سے کچھ زیادہ باتیں ہمیں نہیں کرنی، آپ کو کچھ زیادہ باتیں نہیں بتلانی ہیں، وہی بتلانی ہے جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا. کچھ باتیں اور بھی آپ کو بتلانی ہیں کہ جو اہل بدعت کی یہاں اختیار کیا جاتا ہے، اور کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے وقف کر دی، خون بہایا اور حوض کوثر پہ انتظار کرتے رہے کہ میرے بھائی آئیں گے تو میں ان کو پانی پلاؤں گا. کچھ باتیں آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے حوالے سے بتلانی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت کے ہیں. کون کون سے مہینے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم،
اور اس کے بعد یہ بیچ میں جو مہینہ پڑتا ہے رجب، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کیسی حرمت ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی پر ظلم مت کرو۔ کسی پر ظلم کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ستانا جان بوجھ کر کے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ اپنے آپ پر ظلم مت کیجیے، ایسے کام مت کیجیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یا ایسے کام مت کیجیے جس سے آپ جہنم کے راستے پہ کھڑے ہو جائیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ گناہ مت کرو، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو تکلیف مت دو، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے آپ گناہ مت کرو۔ الحمدللہ اہل سنت کے یہاں اس چیز کی بڑی پابندی کی جاتی ہے، اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے ان کو بتلایا جاتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ دیکھیے یہ محرم، یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں گناہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر گناہ نہیں کریں گے اور زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں بتلائی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اہل بدعت کے یہاں، بدعتیوں کے یہاں جب یہ مہینہ آتا ہے تو بڑے دھوم دھام سے وہ لوگ اس مہینے کو مناتے ہیں۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں آئیں گی کچھ باتیں آپ کو بتلاتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں تشریف لے گئے۔ طائف ایک اونچے پہاڑ پہ ایک مقام ہے، وہاں پہ کھیتیاں جو ہوتی ہیں وہ پھلوں کی کھیتیاں ہوتی ہیں۔ وہاں کے لوگ بڑے مالدار اور خوشحال تھے، ٹھنڈی جگہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ طائف جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت بتلائی، دین سمجھایا، اور ان کو اونچ نیچ بتلائے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدماش، وہ اوباش آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، پتھر مارتے تھے، ہنسی مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مجنون پاگل کہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مارا کہ پتھر آپ کے سر پہ لگا، اتنا خون نکلا، خون نکل کر کے جوتے میں جم گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک باغ میں لے گئے، خون صاف کیا، آپ پہ پانی چھڑکا، پانی پلایا۔ جب کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بھی زیادہ آپ پر کوئی سخت دن گزرا ہے؟ تکلیف دہ دن گزری ہے آپ کے پاس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ دن تھا کہ جب میں عقبہ کے دن میں جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک پہاڑ کے پاس میں پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود تھے، کہا کہ یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں جو آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو
تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیا جائے، نہ یہ رہیں گے نہ ان کی نسل رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ اگر آج یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے تو نہیں ہوئے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسل ضرور مسلمان ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے نہلا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بد دعا نہیں کی، بلکہ اپنے بھائیوں کے حق میں یہ امید لگاتے رہے کہ شاید اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ضرور مسلمان ہوگی۔ 8 ہجری کا واقعہ بھی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک یہ واقعہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خون بہا دیا گیا۔ ایک وہ دن تھا احد کا دن، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہزار کی تعداد میں تھے، اور سامنے میں جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، یہ کئی گنا زیادہ تھے ان سے۔ اور جب نتیجہ ان مشرکین کے حق میں گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی کر دیا گیا، ایک رباعی دانت توڑ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ خود توڑی گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر کے خون کو صاف کرتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈول سے پانی بہا رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی جب پانی نہیں رک رہا تھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چٹائی جلائی، اور چٹائی جلا کے اس کو راکھ کیا، اور راکھ کرنے کے بعد تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پہ لگایا، تب جا کر خون رکا۔ یہ احد کا دن تھا۔ بحیثیت انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی کہ جس نے اپنے نبی کے دانت کو توڑ دیا، جس نے ان کا صرف یہ گناہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ جب اتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، نبی آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کو خون بہا دیا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ دعوت دین کے میدان میں آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کا خون بہا دیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ قوم کو بد دعا دیں گے، آپ قوم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں گے۔ ویسے سے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوئی تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ یہ 2 واقعہ دیکھ لیجئے جس میں ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیسے خون بہایا، کتنی تکلیفیں برداشت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے باوجود دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ قبرستان میں جا کر کے کہا، دعا پڑھی، ان قبرستان والوں کو دعا دیا، دعا دینے کے بعد کہا، فرمایا کہ میری خواہش تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے اس امتیوں کو بھائی کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، بعد میں آنے والے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سچی تعلیمات پر ایمان لاتے، اور جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسی کے مطابق عمل کرتے، اور جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں منع کیا ان کو یہ کام مت کرو وہ کام مت کرو نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو حلال کیا، حرام کو حرام کیا، حلال اور حرام کی تمیز بتلائی، ان تمام چیزوں میں فرق کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو دنیا تک پہنچائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بتلائیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ گویا کہ ہم سب آپ کس کے بھائی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کے لیے یہ ساری تکالیف برداشت کی، اپنے انہی بھائیوں کے لیے کبھی کوئی بد دعا نہیں کیا، اپنے انہی بھائیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی جتلاتے رہے تاکہ میرے بھائی جب آئیں گے تو میرے مشن کو دنیا تک پھیلائیں گے، تاکہ میرے بھائی جب آئیں گے تو دنیا سے معصیت اور نافرمانی اور بدعت و خرافات کا کلا کما کریں گے، خاتمہ کریں گے۔ کتنی امید کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہی بھائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے سے دور کریں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر میں پیش رو ہوں گا، سب سے پہلے پہنچوں گا، انتظار کروں گا کہ میری امت آئے گی تو میں ان کو پانی پلاؤں گا، آتے جائیں گے لوگ، ان کو پانی پلاتا جاؤں گا، ایک جھنڈ آئے گا، ایک گروہ آئے گا، جب وہ میرے پاس میں آئیں گے میں پانی پلانے کی کوشش کروں گا تو ان کو ہٹا لیا جائے گا، ان کو میرے سامنے سے ہٹا لیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو پیچھے ہٹا لے گا، ان کو مجھ سے دور کر دے گا تو میں کہوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلیاں کر ڈالی، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد پیٹ پھیر لیا تھا، اور آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر میں بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی بھائیوں کو اپنے سے دور کر دیں گے۔ یہ واقعہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے بھائیوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ ان لوگوں نے صحیح دین پہ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو مسخ کر دیا تھا، جس دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہائے، جس دین کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے قربانیاں پیش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکالیف کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ان کی قربانی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو کون بول سکتا ہے؟ ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا جاتا تھا۔ حضرت لبینا حضرت عمر جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو مارتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر کے دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ ہل نہ سکے، دن بھر بھوکے پیاسے بالکل ایسے چلچلاتی دھوپ میں ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یا تو محمد کی دین سے انکار کرو یا تو ایسے جلدی جلدی مر جاؤ۔ اگر وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر دیتے تو کیا ہم تک اپنی تکلیف کو نہ برداشت کرتے ہوئے، قربانی نہ پیش کرتے ہوئے، خون کو نہ بہاتے ہوئے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا انکار کر دیتے تو کیا آج ہم سب بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیے ہوتے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف سہتے سہتے اللہ کے دین کا انکار کر دیتے تو کیا آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے؟ اور ایک اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں
رجب المرجب کے تعلق سے اور اس کے نام پر کیا کیا خرافات ہو رہے ہیں. اہل بدعت کے یہاں اس کی حرمت کا اور اس کی عظمت کا کوئی علم نہیں ہے. بس ان کو انتظار رہتا ہے جیسے رجب المرجب کا مہینہ آئے فوراً ٹکٹ کٹانا ہے اور اجمیر والے بابا کے یہاں جانا ہے. اگر نہیں جا سکے تو اپنے محلے میں ایک دیگ لگانا ہے, ایک شامیانہ لگانا ہے, اور اس میں اگربتی اور موم بتی چڑھانا ہے, اور اس میں قوالیاں بجانا ہے, اور اس کے بعد چھٹی, ساتویں, آٹھویں, نویں, دسویں یہ اس طرح کا نکال کر کے یہ بتلانا ہے کہ یہی دین ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اگر نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے دین پر نہیں چل پائیں گے. کیا اسی دین کے لیے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں پیش کی تھی؟ یہ چھٹی کے لیے, یہ ساتویں, یہ آٹھویں کے لیے, یہ ڈیٹ کے لیے جس پہ اگربتی موم بتی چڑھایا جائے. یہ دین ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے لوگوں نے بدل کے رکھ دیا. یا یہ ہمارے بھائی ہیں, کیا یہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا یہ لوگ آج کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے حرمت کے مہینے کو خرافات کا مہینہ بنا دیا گیا. ابھی دیکھ لیجئے, کچھ اور دن گزرنے دیجئے, کھیر پوری کا دن آئے گا, آپ کو بازار میں مشکل سے دودھ ملیں گے, اور اگر ملے گا بھی تو کافی قیمت میں ملے گا. آپ کو 25-26 روپے لیٹر والا آپ کو ملے گا 40 روپے یا 45 روپے. بڑی مشکل سے اگر آپ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکیں گے. کیوں اس دن کھیر پوری بنتی ہے؟ کسی کے پاس میں پیسے نہ ہو پھر بھی لوگ ادھار قرض لے کر کے اپنے گھر میں اس چیز کا اہتمام کرتے. نہیں کریں گے, اسلام میں نہیں ہے. اور اگر کوئی نہ کرے تو اس پر وہابی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے, یہ وہابی ہے, یہ 420 ہے. اس طرح کے الزامات لگائے جاتے. کیا اسی دین کے لیے, اسی چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں؟ ہمارے بھائی تو وہ ہیں کہ جو ہم پر بغیر دیکھے ایمان لاتے, ہماری تعلیمات کو دنیا تک پھیلاتے. کیا اسی تعلیمات کو آپ دنیا کے پاس میں لے جائیں گے؟ ڈے کو لے کر کے جائیں گے, چھٹی اور ساتویں اور آٹھویں کو دنیا میں روشناس کرائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہی دین ہے؟ اس طریقے سے لوگ کیا جاتا ہے. باقاعدہ کھیر پوری کی نیاز ہوتی ہے, اور ایک باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اس چیز کا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز فاتحہ ہوتی ہے. ایک دوسرے کے گھر میں جا کر کے کھیر پوری کھایا جاتا ہے. کنارے میں چپکے سے کھا لو, کسی کو نظر نہیں آنی چاہیے. یہ دین ہمارے یہاں آج چل چکا ہے. اللہ کے واسطے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنی چاہیے, اور اس کی شروعات ہم اپنے گھر سے کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ اس بات کو بھی کہتے ہیں, جیسا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے, انا وجدنا آباءنا علی امہ, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا. باپ دادا ہمارے کھیر پوری پکاتے تھے, باپ دادا ہمارے اجمیر والے بابا کا دیگ چڑھاتے تھے, کھچڑا پکاتے تھے, ہم بھی کرتے. اگر آج ہم ان سب چیزوں کو نہیں رد کریں گے, اگر آج ہم ان سب چیزوں کی مخالفت نہیں کریں گے, آپ دیکھ لیجئے یہ جو آج نسل آئی ہے یہ کیا کہتی ہے؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ, ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا, یہی کرتے ہوئے دیکھا. اگر آج ہم اپنے گھر میں ان سب چیزوں کی مخالفت نہیں کریں گے, اپنے بچوں کو ان سب چیزوں سے منع نہیں کریں گے, اپنے پاس پڑوس اپنے رشتہ دار کو ان سب چیز سے واقف نہیں کرائیں گے, تو وہ بھی یہی کریں گے کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ, ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے تھے یا کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آئے تھے, لیکن کبھی انہوں نے منع نہیں کیا تھا, کبھی انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی, کبھی انہوں نے اس چیز کو بتایا نہیں تھا. بہت سارے علماء نہیں بتلاتے ان سب چیزوں کو. کیوں؟ فاتحہ کرتے ہیں, باقاعدہ ان کے گھر میں کھیر پوری آتی ہے, منع کریں گے, بتلائیں گے تو ان کے گھر کے رزق ختم ہو جائے گا نا. نہیں بتلائے تھے. ان کے یہاں یہ حرمت کا مہینہ ہے, ان کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے. بس ہماری اور آپ کی ذمہ داری ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحیح امت ہونے کی حیثیت سے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں دنیا تک لے کر کے جائیں، اس کی شروعات اپنے گھر سے کریں، اپنے رشتے دار سے کریں، اپنے پاس پڑوس سے کریں. زیادہ کچھ نہیں بتلانی آپ کو رجب المرجب کے تعلق سے، کیا کیا بدعات اور کیا کیا خرافات ہو رہا ہے ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں. بس انہی چیزوں کی مخالفت کرنی ہے، ڈھکے چھپے یا کھلے عام، جیسا جہاں مناسب ہو، جہاں جیسا موقع ہو. بس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین پھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات سے لوگوں کو روشناس ہونی چاہیے، لوگ واقف ہوں اور یہ بتلایا جائے کہ یہ دین نہیں ہے. نہ تو یہ چیز صحابہ میں تھا، نہ تو صحابہ کے بعد یہ چیز تھی، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. قبر میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے فاتحہ کرایا کہ نہیں کرایا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے دیکھ چڑھایا کہ نہیں چڑھایا تھا. قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا آپ سے کہ اللہ کے دین پر عمل کیا کہ نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو دنیا تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے یہ سوال کرے گا. تو جو چیز دین میں نہیں ہے اس چیز کو مت کیجیے. جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا اتنا کیجیے. اگر اتنا کر لے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں حوض کوثر پہ پہنچوں گا اور اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد ہم سے ہٹا دیا جائے اور کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور ہو جاؤ میرے بعد جنہوں نے میرے دین میں نئی نئی تبدیلیاں کر ڈالی تھی. اپنے گھر والوں کو، اپنے پاس پڑوس کو، اپنے رشتے داروں کو ان سب چیزوں سے واقف کرائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو اہل سنت کو یہی بتلانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. اس کا مطلب یہ کہ گناہ مت کیجیے. اگر آپ نماز کو ترک کر دیتے ہیں تو گویا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں ان مہینوں میں تو گویا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت پہ عمل نہیں کرتے. حرمت کا جو مہینہ ہے اس کے تقاضے پر آپ عمل نہیں کرتے. اگر آپ اور زیادہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ اس مہینے کی حرمت کے قائل نہیں ہیں. اہل سنت کے یہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی حرمت جو اس کا تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرتے. تو اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے. کوئی نماز آپ سے چھوٹنی نہیں چاہیے جان بوجھ کر خاص کر کے. اس کے علاوہ اور بہت سارے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں. اگر بہت زیادہ عبادت نہیں کر پا رہے ہیں تو بہت زیادہ گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس مہینے کے اندر میں اس مہینے کے تقاضے کو جو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. یہ اہل سنت کا کو پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو ان مہینوں میں خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے پاس پڑوس کو، اپنے رشتے داروں کو بدعات اور خرافات سے منع کر سکیں. الہ العالمین ہم سبوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ بدعات اور خرافات کا مخالفت کر سکیں. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں اتنے اسباب مہیا فرما کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکے. عالم اسلام میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں عالمین تو ان سب کی مدد فرما. ہمارے بچیوں اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے مدارس اور ہماری مساجد کی حفاظت فرما، اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور ہمارے دعات کی حفاظت فرما. الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.